اب آپ دیکھیے ناظرین، یہ جو پوسٹ ہیں یہ ابھی جیسے کرنل صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ 50-100 میٹر کی دوری پر ہے اور فاصلے پہ ہیں. یہ پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اتنے قریب ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ پاکستان ہندوستان کا جب معاملات بگڑتے ہیں، جب کشمیر کے معاملات میں ابال آتا ہے، جب ہندوستان کوئی اپنا ایک جارحیت کرتا ہے یا حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جنگ کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو دس از ہاؤ کلوز. یہاں آ کے ایل او سی پہ آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری افواج ہے وہ یعنی آئی بال ٹو آئی بال ہے، تو ادھر ہوتا ہے آئی بال ٹو آئی بال. باقی تو آپ دیکھتے ہیں بڑے فاصلے پہ آج ایئر وار ایسی وار ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں اور آپ اپنے ٹارگیٹس جو ہیں آپ ان کو نشانہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بڑی فوج جو ہماری ہے، پاک افواج جو ایل او سی پر جو کھڑے ہیں لوگ جو یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، انڈیا کی اگریشن کو روک رہے ہیں، تو وہ بہت قریب ہوتے ہیں انیمی کے. یہ معاملات تو چلتے رہیں گے اندر مقبوضہ کشمیر میں، کبھی بھی ہندوستان ٹوٹل کنٹرول نہیں کر پائے گا. ہزار وہ اسرائیل کی پلے بک سے لے کے حربے استعمال کرے، وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا. اور پاکستان کی فوج یہاں کھڑی ہے، اپنے مورچوں کو بالکل بڑی بہادری کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور خدا کرے ڈیفینڈ کرتے رہے. اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس افواج کو پاکستان کی قوم کا سلام ہو. آپ کو ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے خاص طور پہ کہ مورچے کتنے قریب ہیں، کہاں سے یہ اگریشن کرتے ہیں، کتنے قریب سے، اور کہاں سے اتنی بہادری سے ان کو کتنے قریب سے جواب بھی دیتی ہے ہماری فوج. تو آپ جب انڈیا اور پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی دو ہمسایہ ملک ہیں، ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ کوئی 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے، لیکن امن چین کیوں نہیں ہے، دوستی کیوں نہیں ہے. تو یہ سرزمین ہے جدھر ہم کھڑے ہیں ناظرین. یہ وہ لوگ ہیں، وہ پیچھے دیکھیں، یہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے ہوئے، یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی اس بات پر اٹل ہیں کہ ہمیں اپنے حق خود ارادیت ملنا چاہیے. یہ دنیا یاد رکھے کہ ہندوستان جو بھی کر ڈالے گا اور دنیا جو بھی کہے گی، یہ ہم سنتے رہے ہیں، سالہ سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ٹھیک نہیں، پاکستان کے یہ معاملات ہیں، پاکستان کے وہ معاملات ہیں. دیکھیں جی نیوکلیئر جو دو ممالک ہیں، تو دوستی کریں. تو ہم دنیا کو تو یہی پیغام دیتے ہیں اس سرزمین سے کہ، اور آپ کو پہلے بھی کہا 300 سال سے اس سرزمین کے یہ جو تمام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی حق خود ارادیت دو. جموں اور کشمیر ہمارا ہے اور ہمیں مل کر رہے گا جموں اور کشمیر. اور جب تک کہ کشمیری لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے اور ہمیں مل کے رہے گا، تو جب تک کہ یہ کشمیر کا معاملہ کسی طرف نہیں حل ہوتا، کسی طریقے سے حل نہیں ہوتا جس میں کشمیری بھی اس پر اعتماد کریں ایسے حل پہ، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن ہو ہی نہیں سکتا. تو ناظرین یہاں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یعنی لوگ ہیں، یہ جو ادھر کا ہم آپ سے بتا رہے تھے وہاں کشمیری رہتے ہیں. اب جیسے یہ آپ جی السلام علیکم جی، آپ کا کہاں ہے جی گاؤں؟ ادھر ہی سے. اچھا تو بتائیں آپ جب یہ ابھی 5 دن کی جنگ ہوئی ہے، جب وہاں سے گولہ باری وغیرہ ہوئی ہے، تو آپ کہاں تھے جی؟ تو ہم گھر ہی میں تھے. تو انڈین فائر جو ہے وہ شدید فائرنگ انہوں نے شروع کر دی نا سڈنلی، اچانک بلا کسی اس کے. تو ہم گھر ہی میں تھے. تو بعد میں پھر اپنے تھوڑے وہ ٹرنچ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. اچھا بنے ہوئے ہیں، ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم چلے گئے تھے. تو بڑی شدید شیلنگ انہوں نے کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اوپر، یعنی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ آگے ایک گھر ہے ہمارا جو بالکل ڈیمیج ہو گیا ہے. پھر مساجد ہماری جو ہیں ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو بہت زیادہ یعنی شیلنگ کی. اس شیلنگ کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ہماری آرمی نے بھی پھر جوابی کارروائی کی ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا جوابی کارروائی کی ہے. تو جس سے پھر ان کی گنیں خاموش ہیں. کچھ عرصے کے لیے ہم تھوڑے سے ہیزیٹیٹ ہوئے ہیں،
لیکن اس کے بعد جب ہمارے حوصلے بڑے بلند ہو گئے، جس طرح جب ادھر سے فائرنگ ہوئی نا، تو الحمدللہ کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں. آپ 5 دن ادھر ہی رہے یا آپ لوگ لے کے گئے خاندان؟ نہیں قطع نہیں. ہمارا ایک بچہ بھی یہاں سے نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ کوئی نہیں کیا ہم عورتیں بچے، بلکہ میں نے جو اپنا ادھر گھر میں بنایا ہوا ہے نا مورچہ، اس میں کوئی 20 لوگ تھے. ہم رات دن ہم اس میں رہتے رہے. اچھا، مورچوں میں ہم رہتے رہے، عورتیں بچے بھی، بلکہ میرے اپنے بچے چھوٹے نا، تو وہ بھی میں اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور میں ان کو حوصلہ دیتا تھا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بھی پوچھتے رہتے کہ یہ فائر آ رہا ہے. تو یہ کتنی دیر بعد ہوئی ہے فائرنگ؟ عموماً ہوتی رہتی ہے یا بیچ میں خاموشی تھی اور ابھی ہوئی؟ دیکھنا یہ کوئی 15-20 سال کے بعد زیادہ جو شیلنگ ہوئی، یہ تو LOC ہے نا، یعنی 98 میں تو یہاں بڑی فائرنگ ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. پتہ چلا گولہ باری؟ جی بالکل، وہاں پہ پتہ چلا، کیونکہ اصل میں جب بھی یہ بھارت اپنی کوئی شرارت کرتا ہے تو یہ ہمیشہ رات کی تاریکی میں کرتا ہے. یہاں جو اس کا جو اٹیک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ نہتے لوگوں پر یہ کرتا ہے. تو ہم لوگ رات کو تھے اپنے ملک میں، جاگ رہی تھا، اس ٹائم 12 بجے کا ٹائم تھا. جب ہمیں بھی اس چیز کا پتہ چلا، نیوز آئی کہ بعد میں اس طرح کی یہ بات ہوئی، تو پھر اس کے بعد فوراً سے یہاں پہ فائرنگ سٹارٹ شروع ہو گئی نا. تو کیونکہ آلریڈی رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کوئی بندہ موو بھی نہیں کر سکتا اور اس چیزیں ہوتی ہیں. پھر بلیک آؤٹ ہو گیا. اچھا، بلیک آؤٹ رہا ہے؟ جو ایمرجنسی جب زیادہ کوئی خطرہ ایسا ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس میں بلیک آؤٹ کا، کیونکہ ڈرونز بھی آ رہے تھے اور وہ اب ویسے بھی نئی ٹیکنالوجی ہے باہر کی، تو اس کے لیے پھر سیفٹی میجرز کے لیے پھر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمیں آگاہ کر دیتے تھے، پھر ہم وہ پریکاشنز کرتے تھے. پھر جب سے یہ فائرنگ شروع ہوگی پھر ظاہر سی بات ہے لوگ جو بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ گھبرا جاتی ہیں. لیکن یہ تھا کہ ہمیں اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ مرد بھی گھبرا، جی بہت سارے مرد بھی جو گھبرا جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ جو ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں لائن آف کنٹرول کے، اور ہم جو کشمیری ہیں، ہم ان چیزوں سے اب ہمیں عادت ہو چکی ہوئی ہے، یہ ہماری لائف کا ایک حصہ بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم بہت عرصے سے ہم فیس کر رہے ہیں. الحمدللہ اس ملک کی سلامتی کے لیے، کیونکہ کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی شرح ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ہم جو کشمیری ہیں، جیسے یہ اللہ کی طرف سے ایک نام آیا جو بنانے مخصوص سیسر فلائی تلوار، تو ہم اپنے اس ملک کے پاکستان کی خاطر یہ کشمیر کے جو جتنے بھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں نا، تو ہم اس کی حفاظت کے لیے اس سائڈ سے پاکستان کی دفاع کے لیے ایک سیسر فلائی تلوار کے حیثیت سے کھڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. تو ابھی ہم ایک ایسے پوسٹ پہ آئے ہیں، مورچہ اس کو سمجھے، یہ تمام کیموفلاج ایریا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ادھر سے جو اینیمی ہے اٹیک کرے اور آپ واپس اٹیک کریں تو یو آر کمپلیٹلی کیموفلاج. اور یہ دیکھیں، چاہے درخت ہیں اور پہاڑ ہیں، اس کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ یہ مورچہ ہے. اور دس از پارٹ آف دا ٹاپ ناچ پروفیشنل ٹریننگ جو پاکستان کے افواج کو ملتی ہے، اور اس کے ہی نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے جس طریقے سے اپنے مورچے پہ کھڑے ہو کے ملک کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ لوگوں کو سب کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور آج عید کے دن آپ عید منا رہے ہیں اور یہ سب لوگ اپنے مورچوں پہ کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب ہندوستان نے جارحانہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا ہے ہر طریقے سے. واپس ایک جب وار کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ جگہیں ہیں کچھ جہاں انہوں نے جھنڈے لہرائے تھے انڈیا کی جو پوسٹ پہ ان کی فوج تھی. یہاں ہم اس وقت موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایسے فوجی ہیں، پاکستان کی فوج کے ایسے بہادر جوان ہیں، بہادر افسران ہیں، سولجرز ہیں جنہوں نے جنگ لڑی. تو اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ مورچہ ہے جہاں سے یہ جس انوائرمنٹ میں یہ انہوں نے جنگ کا یعنی جارحیت کا جواب دیا ہے. تو یہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے جو مورچہ جو پوسٹ ہے جو ایک بڑے زبردست طریقے سے کیموفلاج ہوئی ہے. As I was saying, this is what makes the Pakistan Army, this is one of the things that makes it one of the most professional armies in the world. اب ہم اوپر آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں مثلاً یہ LOC پر ہی ہیں ہم، اور یہ انہوں نے جیسے یہاں ایک مورچہ بنایا ہوا ہے، یہ ان کی آرٹلری فائر یہاں سے ہوتی ہے، اور بالکل آپ اکراس دیکھیں گے تو آپ کو اینمی پوسٹ نظر آئیں گے. بالکل انڈیا کے پوسٹ ہیں وہاں بہت قریب ہیں، بالکل یعنی کہ اسٹون تھرو اوے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے تھرو دا وار، تھرو دا 5-day وار، دس از ویئر ون آف دا پلیسز along the LOC جہاں کے انہوں نے جوابی وار کیے. اور ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ زبردست وار تھے، بیکاز جس طرح انڈیا نے پاؤنڈنگ کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ
पुलवामा के बाद ये उस वक्त के बाद अब पहली दफा है कि इतना ज्यादा इंडियन फायर हुआ है। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं यहाँ एक तैयारी बड़ी जबरदस्त है, जज्बा बड़ा जबरदस्त है और एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि ये जो इंडिया है उसका तरीकाकार क्या है। तरीकाकार बड़ा क्लियर है, कोई ऑपरेशन करते हैं यानी खुद ही करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद फिर दे गो ऑन दी ऑफेंसिव। उरी में ये किया, पुलवामा के बाद ये किया और अब भी इनकी तैयारी थी पूरी इनको पता था कि पहलगाम के बाद जब आपने 15 मिनट में 20 मिनट में आपके कोई लोग पहुंचे भी नहीं थे वहां। आपको मालूम है, याद है बीबीसी की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी पहला जो पुलिस अफसर पहुंचा है वो पहुंचा 1.5 घंटे के बाद, लेकिन द रिपोर्ट वाज आउट, FIR कटवा दिया 30 मिनट में और दुनिया को कह दिया पाकिस्तान है। तो फिर अगर ये सोच है, ये तरीकाकार है, तो फिर यकीनी तौर पे अगला जो मामला होता है वो यही होता है कि वो एक जारियत करते हैं, एक अग्रेशन करते हैं। तो हमारे साथ ऐसे नाजरीन फौज के हमारी नौजवान है, बहादुर नौजवान है, कमिटेड, कंप्लीट कन्विक्शन और डिफेंडिंग देयर लैंड, कि वो उनसे बात करते हैं कि ईद के दिन यहाँ हैं। और लेकिन इससे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि जब जंग हो रही थी तो फिर क्या इनके जहन में क्या था, इनकी जो बहादुरी है वो तो हम सबको मालूम है। वाइट फ्लैग्स उस तरफ से इंडिया को कई पोस्ट पे रेस करने पड़े बिकॉज द काउंटर ऑफेंसिव फ्रॉम हियर वाज दैट स्ट्रांग। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, पूरी कौम का आप लोगों को सलाम है। आप लोग बहुत जबरदस्त कारकर्दगी पे पूरी कौम आप पर नाज करती है। अच्छा ये बताएं कि जब इंडिया की तरफ से अटैक हो रहा था, जब वो खूब बाकायदगी से नॉन स्टॉप 5 दिन करते रहे हैं अटैक, गोलाबारी, तो आपकी महारत तो अपनी जगह, लेकिन आपके जहन में क्या ख्याल आ जा रहे? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में ये ख्याल जा रहे थे कि इंडिया ने जिस कलीबर का फायर किया उससे भरपूर उसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिए। तो ये बताएं कि मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन ये बड़ी एक दिलचस्प चीज है। और कुछ तो लोग कहते हैं, फौजी कहते हैं जी हमारी खुशकिस्मती है, कोई लोग आते हैं फौज में आके भर्ती होते हैं और जंग के बगैर ही वो रिटायर भी हो जाते हैं। तो आप बताएं, आप तो आपने जो 5 दिनों की जंग लड़ी बड़ी भरपूर, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 5 दिन की जो जंग लड़ी है वो उसमें हमने दुश्मन को ऐसा वार किया है कि जो ना उसकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। और आज तो ईद का दिन है और पूरी कौम की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक, जो अब अपना यहाँ चुकन्ना खड़े हैं, ड्यूटी अदा कर रहे हैं। खैर मुबारक, हमारी तरफ से भी पूरी कौम को ईद मुबारक है। हमारी कौम है तो हम भी हैं। बेशक बेशक। तो जी जंग लड़ रहे थे, तो आप जब जवाबी वार कर रहे थे तो क्या आपके जहन में क्या ख्याल था, क्या एहसास था? दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी के शहरियों को निशाना बनाया और हमने दिन की रोशनी में दुश्मन के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारी पाक फौज को सलाम और अल्लाह इनको सलामत रखे, मुल्क की इसी तरीके से हिफाजत करते रहें जैसे हमने देखा 5 दिनों में की। खुदाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।